ایران میں شیعہ آبادی سب سے زیادہ کیوں ہے؟ کیا ایران شروع سے ہی شیعہ تھا یا پھر یہ شناخت تاریخ کے کسی اہم موڑ پر تشکیل پائی؟ اس سوال کا جواب ہمیں لے جاتا ہے 7ویں صدی کے اس دور میں جب اسلام نئی سلطنتوں کو بدل رہا تھا اور ایران ایک عظیم سلطنت کے خاتمے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ آج ایران دنیا کا سب سے بڑا شیعہ اکثریتی ملک ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلام مشرق وسطی میں پھیل رہا تھا تو اس وقت ایران ساسانی سلطنت کے زیر اقتدار تھا۔ 651 میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ایران اسلامی دنیا کا حصہ بن گیا۔ تاہم اس سیاسی تبدیلی کے باوجود مذہبی تبدیلی فوراً واقع نہیں ہوئی۔ ابتدائی صدیوں میں ایران میں اسلام کا پھیلاؤ آہستہ آہستہ ہوا۔ اس دور میں ایران کی اکثریت نے وہ اسلام اختیار کیا جو اس وقت مسلم دنیا میں عام تھا، یعنی سنی اسلام۔ آنے والی صدیوں میں ایران اسلامی تہذیب، فقہ، فلسفہ اور علمی ترقی کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ 13ویں صدی میں منگول حملوں نے ایران کے سیاسی، سماجی اور علمی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا۔ کئی شہر تباہ ہوئے، آبادی متاثر ہوئی اور مرکزی حکومت کمزور ہو گئی۔ اس کے بعد خطے میں طاقت کا توازن بدل گیا اور مختلف مذہبی اور صوفی تحریکوں کو ابھرنے کا موقع ملا۔ انہی تحریکوں میں ایک اہم صوفی سلسلہ صفویہ تھا، جس کی بنیاد شیخ صفی الدین اردبیلی نے رکھی تھی۔ ابتدا میں یہ ایک روحانی صوفی تحریک تھی، لیکن وقت کے ساتھ اس نے سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ بھی حاصل کر لیا۔ 15ویں صدی کے آخر میں شاہ اسماعیل اول نے صفوی تحریک کو ایک سیاسی ریاست میں تبدیل کیا اور 1501 میں صفوی سلطنت قائم کی۔ انہوں نے تبریز کو دارالحکومت بنایا اور ایران پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ اسی دور میں شاہ اسماعیل اول نے اثنا عشری شیعہ اسلام کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ اس وقت ایران میں سنی آبادی زیادہ تھی، لیکن ریاستی سرپرستی کے ذریعے مذہبی تبدیلی کا منظم عمل شروع کیا گیا۔ اس عمل کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف علاقوں خصوصاً عراق، لبنان اور بحرین سے شیعہ علماء کو ایران میں دعوت دی گئی۔ نئے مذہبی مدارس قائم کیے گئے، فقہی نظام کو منظم کیا گیا اور ریاستی سطح پر شیعہ تعلیمات کو فروغ دیا گیا۔ یہ تبدیلی ایک دن یا ایک نسل میں مکمل نہیں ہوئی، بلکہ ایک طویل تاریخی عمل تھا جو کئی صدیوں تک جاری رہا۔ اسی دوران بعض علاقوں میں مزاحمت بھی سامنے آئی، کیونکہ ایران میں پہلے سے موجود سنی علمی اور مذہبی ادارے اچانک تبدیل نہیں ہو سکتے تھے۔ تاہم صفوی سلطنت نے بتدریج اپنی مذہبی پالیسیوں کو مضبوط کیا اور ریاستی نظام کو اسی بنیاد پر منظم کیا۔ صفوی دور کے بعد ایران کی مذہبی شناخت آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی گئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران یہ عمل مزید پختہ ہوا اور وقت کے ساتھ ایران ایک شیعہ اکثریتی معاشرے میں تبدیل ہو گیا۔ آج ایران کی اکثریت اثنا عشری شیعہ اسلام سے تعلق رکھتی ہے اور یہ حقیقت کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں، بلکہ صدیوں پر محیط سیاسی، مذہبی اور سماجی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔